بدر میں جو قتل ہوئے تھے بنو امیہ کے بھی لوگ، جی بدر میں جو قتل کیے گئے تھے اصحاب رسول کے ہاتھ پہ، اس کفاران قریش بنو امیہ، خاندان بنو امیہ کے لوگ، ان کا ہم نے بدلہ لے لیا۔ تو یہ جو ذہن تھا یزید کا، امام علی مقام علیہ السلام کے پیچھے پڑنے کا جو مقصد تھا، بیعت لے کے یا تو معاذ اللہ امام کو جھکائے، اگر یعنی تو پھر قتل کر کے بدر والوں کا بدلہ لے لے، بدر والوں کا بدلہ لے لے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہندا کے بھائی، وہ ہندا اس نے بھی پھر اسلام قبول کیا، تو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ہندا سے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنا چہرہ نہ بتانا مجھے، کیونکہ وہ ہندا وہ خاتون تھی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے چہیتے چچا، ان کے کلیجے کو چاک کر کر اس نے قتل کر کھایا تھا۔ وہ ہندا جو پھپھو تھی یزید کی، یزید کے دادا کی بہن تھی، یزید کے دادا حضرت ابو سفیان، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ، ان کا بیٹا یزید، اس ملون نے طے کر لیا تھا اس بات کو کہ خاندان رسالت سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو جب شہادت حسین ہوئی تو اس بدبخت کی زبان سے نکلا کہ ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ عزیزان محترم، جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو بڑے بڑے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور صحابہ نے حضور سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ حضرت امیر حمزہ کو نہ دیکھیں، کیونکہ اس کمبخت عورت نے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ فتح مکہ کا وقت تھا، اور صرف خوف کے عالم میں اسلام قبول کیا تھا کہ کہیں رسول آئیں گے اور ہم پہ حملہ نہ کر دیں گے، ہمارا قتل و خون غارت گیری نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاندان بنو امیہ نے اس وقت جو اسلام قبول کر لیا۔ جب تک حضرت ابو سفیان بقید حیات رہے، حضور کو کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے تکلیف دی برابر۔ حضرت امیر معاویہ جب تک زندہ رہے، حضرت علی مرتضیٰ کو تکلیف دی، حضرت امام حسن کو تکلیف دی۔ اگر آپ کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو، لیکن یہی حق ہے۔ تکلیفیں دی ہے۔ جنگ صفین کیوں ہوئی؟ حضرت علی مرتضیٰ سے کیا حق بڑھ کر تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا کیا حق بڑھ کر تھا؟ حضرت علی سے بڑھ کر تھے؟ حضور نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، علی جس کے مولا میں اس کا مولا۔ حضور نے فرما دیا تھا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو کیا بات تھی؟ کس بات کی تکلیف تھی؟ کیوں جو ہے یہ اختلافات کیوں لائے؟ ہم کو حکم دیا گیا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں، نہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ تکلیف کس بات کی؟ عزیزان محترم، 700 جیت صحابہ جنگ صفین میں شہید ہوئے، وجہ کون تھے؟ جی 700 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو حفاظ قرآن تھے، جو حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ ہی تو اس کی وجہ تھے نا۔
افسوس ہوتا ہے مجھے آج حقیقت کی جو ہسٹری ہے وہ بیان کرنے سے ہم بیت کرتے ہیں، ہم حقیقی ہسٹری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. نہیں میرے بھائی نہیں، ارے کیسا نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے. تمام جنگوں میں ایک بات یاد رکھو عزیزان ملت، جو بھی مقابلہ آ رہی، جو بھی گفتگو، جو بھی بات ہے، اس میں ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے. ہر دو حق پہ نہیں ہو سکتے، ہر دو باطل کے اوپر نہیں ہو سکتے. اگر دونوں باطل ہے تب بھی جنگ نہیں، دونوں حق پہ تب بھی جنگ نہیں. اگر جنگ ہوئی ہے تو حق اور باطل کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے. اور قسم خدا کی ہر بار علی مرتضیٰ خاندان رسالت حق پہ تھا، حق پہ ہے، حق پر رہے گا، یقینی طور پہ حق پہ رہے گا. خاندان رسالت کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کرو گے جی؟ جو دین دیے ان کے بارے میں رائے، جن کا کلمہ پڑھ کر آج اپنے آپ کو مسلمان بولتے ان کے بارے میں رائے. یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے کہ حشر کا میدان سجنے والا، وہ دن دور نہیں ہے جب حشر سجے گا، ہر کسی کو جواب دینا ہے. اور کل میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے، سارے چیزوں کا دار و مدار نیت ہی کے اوپر ہے. اب یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ محبت حسین میں بیٹھا ہے، یہ جو ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے یہ محبت حسین ہی کی وجہ سے جا رہا ہے، محبت حسین ہی کی وجہ سے جا رہا ہے. عزیزان ملت، حق کا پہنچانا میرا مقصد تھا، میں نے پہنچا دیا. یاد رکھو اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، اطاعت رسول ہم پہ لازم ہے، رسول کی ہر بات کو سننا ہم پہ لازم ہے، ہمارا ایمان ہے. رسول کی ایک بات سنوں گا ایک بات چھوڑ دوں گا یہ ہو نہیں سکتا. حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ جو فقہ حنفیہ کے ایک بڑے ائمہ میں سے تشریف لیتے ہیں، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں ہے جنہوں نے فقہ میں اپنی ایک الگ رائے قائم فرمائی. فقہ کی معتبر بڑی بڑی کتابوں میں جو ہے آپ کی اپنی جو ہے الگ ایک رائے موجود ہے. آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے تعلیم دی. وہی امام یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کی جامع مسجد میں جو ہے آپ درس دے رہے ہیں. دوران درس جو ہے آپ نے یہ کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کدو بہت پسند ہے، اسی لیے جو ہے بزرگان دین سنی مشائخین ان کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ کدو شریف کہو، کیونکہ حضور نے جس چیز کو پسند کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہم کدو کو صرف کدو نہیں پکارتے، کدو شریف پکارتے، اس کدو کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں کیونکہ حضور نے کدو کو پسند کیا ہے. اب آپ دوران درس یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے حضور کو کدو بہت پسند تھا. ایک شخص مجمع میں سے اٹھ کے کہتا ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے. تو بازو رکھی ہوئی تلوار کو بیان سے جدا کر کے حضرت یوسف رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سے کلمہ پڑھ اور اسلام قبول کر. کدو جس کو حضور نے پسند کیا اگر تجھے ناپسند ہے تو تم مسلمان رہنے کے قابل نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، تو پھر حسین کی محبت کتنی لازم ہو گئی جی. حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تشنگی پڑ جاتی تو حسین کا دیدار کر لیتے تو ہماری تشنگی مٹتی ہوئی نظر آتی. اور آج پیدا ہو کے حسین پہ انگلی.
آج پیدا ہو کے یزید کو بچانے کی کوشش، یاد رکھو کل حشر سجے گا انشاءاللہ۔ اللہ تمہارا انصاف یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا انعام حسین کے قدموں میں دے، حسین کے قدموں میں ہمارا انعام دے۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ میں 40,000 کی بیعت لے چکے تھے، اس کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب ماحول بالکل سازگار ہے، ماحول اب جو ہے بالکل سازگار ہے۔ اب آپ نے جو ہے خط لکھا، لیکن وہاں خدا کا منشا، خدا کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ اس وعدے کو وفا کرانے کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ مکے میں صحابہ کو کچا تھا کہ کہیں یہ وہی سفر، یہ وہی راہ تو نہیں ہے جس راہ کا جو ہے ہمارے آقا نے ہم سے ذکر کیا تھا، اس سفر کا جو ہے ہمارے آقا نے ذکر کیا تھا۔ علی المرتضیٰ جو جنگ صفین کے بعد ہم سے گفتگو کیے تو اسی سفر کی، اسی مقام کی کہ میں نے کربلا کا جو ہے سفر کیا ہے، کہ یہ وہی سفر تو نہیں ہے۔ صحابہ کو اس بات کا خدشہ، لیکن میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کہ حسین کو وعدہ وفا کرنا ہے، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کچھ اور تدبیر اختیار کر رہا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل بھائی محترم حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، اور وہاں یزید کو پتا چل چکا کہ کوفہ کے گورنر نے جو ہے کوئی جو ہے قید نہیں کی ہے، کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی، بلکہ پتا یہ چل چکا ہے کہ جو ہے یہاں کوفہ میں 40,000 لوگ چھپ چھپا کر جو ہے تمہارے خلاف حضرت حسین کی بیعت حضرت مسلم کے ہاتھ پہ لے چکے ہیں، اور تمہارے خلاف ایک لشکر جرار تیار کر دیا گیا۔ اگر تمہاری فوج کوفہ کی طرف آئے گی تو نیست و نابود کر دی جائے گی، نیست و نابود کر دی جائے گی، تمہاری فوج کے پرچے اڑا دیے جائیں گے۔ اس بلا بات کی جو ہے مکمل پلاننگ ہو چکی ہے۔ یزید کے اندر ایک خوف طاری ہوا، یزید نے جو ہے فوری شمر کو طلب کیا، کم بخت فساد کو اور آگ بکانے والا اور آگ بھڑکانے والا، دلوں میں لگے ہوئے بخش کی آگ کو اور دہکانے والا شمر وہاں پہ جو ہے فوری یزید کے پاس حاضر ہوا، اور یزید کو مشورہ دیا۔ وہاں ولید بن عقبہ کو مدینے میں مشورہ دیا تھا مروان بن حکم، یہاں یزید کو مشورہ دیتا ہے شمر، اور یہ شمر کون ہے میرے بھائی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کا بھائی، جس کو راویوں نے ابلخی کتا لکھا ہے، کتابوں میں اس کا ذکر ابلخی کتے کے نام سے آیا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے دوسری شادی کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ شریعت کا حکم، شریعت کیا تھی؟ حضور کے الفاظ ہی تو تھے، یہ اللہ کے احکامات، حضور کے ارشادات، یا امت کے لیے شریعت۔ علی المرتضیٰ کے اوپر حکم نافذ تھا کہ کہیں میری بیٹی کو تکلیف نہ ہونے پائے سوتن کے ذریعے سے۔ آئے حضور کی کیا محبت تھی اپنے لخت جگر سے۔ وہاں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا کہ حضور کی دو صاحبزادیاں نکاح میں آئی، لیکن وہ بھی ایک کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی۔ لیکن یہاں حضرت علی اور مرتضیٰ کو حکم تھا کہ میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ کو تکلیف نہ ہونے پائے، آپ دوسرا نکاح نہیں کرو گے جب تک کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ خاتون جنت کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کیا،
تو اس بیوی کے بھائی کا نام تھا شمر، اور یہی شمر تھا جس نے جو ہے آگ میں گھی کا کام کیا، آگ میں تیل کا کام کیا، یا یہ کہو کہ ایسڈ کا کام کیا، جو آگ کو بھڑکایا اور جو ہے صرف ہر مشورہ فتنے اور فساد ہی کا دیا، ہر مشورہ جو ہے فتنے اور فساد ہی کا دیا، کہ اس نے اس بات کو جو ہے یزید کو یہ مشورہ دیا کہ فوری گورنر کوفہ کو معزول کرو اور ایک جابر اور بدمعاش شخص کو جو ہے وہاں پہ حاکم بنا کر روانہ کرو، جو تمہاری بیعت لے کر لوگوں کو یا تو بیعت کے اوپر مجبور کرے گا یا پھر ان کے اوپر جبر کرے گا، ظلم کرے گا۔ تو اب ایسے شخص کی تلاش شروع ہوگی کہ کس کو جو ہے حاکم بنا کر جو ہے بھیجا جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم وان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل جو عنوان ہوگا، کل کا عنوان تھوڑا اور واقع کربلا کی جانب جو ہے آگے، اور یہاں تک انشاءاللہ کہ کل حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک پورا مکمل بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور کوشش یہ کروں گا میرے بھائی انشاءاللہ کہ واقع کربلا امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت، کوشش یہی کروں گا کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت جو ہے 8 تاریخ تک مکمل کر لوں، 8 تاریخ تک مکمل کر لوں، کیونکہ 9 کی شب میں جو ہے ہم مختصر بیان کرتے ہیں اور طویل دعا کرتے ہیں، کیونکہ 9 کی شب میں یعنی کہ 10ویں شب میں امام عالی مقام نے طویل دعا کی تھی، تو اس روایت کو اس خانقاہ میں بھی باقی رکھا گیا ہے۔ کم سے کم 45 منٹ 1 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، تو میں کوشش یہی کروں گا کہ انشاءاللہ جو ہے 9 کی شب میں جو ہے طویل دعا کرنے کی پھر اس سال بھی کوشش کروں، تو 8 تاریخ کے دن ہی انشاءاللہ جو ہے شہادت کے عنوان کو سمیٹ لوں، اور مختصر عنوان باقی رکھوں گا یوم عاشورہ شہادت کے دن صبح 10 بجے سے جو عظیم الشان جلسہ یاد حسین جو باہر میدان میں جو ہوتا ہے، اس کے لیے تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات، میں دوست احباب اور خواتین بھی تمام کے تمام اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے تشریف لائیں، اور 10 بجے سے ہم 12 بجے کے اندر ختم کریں گے، کیونکہ جمعے کا دن ہے۔ 12 بجے تک ہم جو ہے سمیٹ لیں گے تاکہ لوگ تبرک لے کر پھر فوری روانہ بھی ہو جائیں۔ انشاءاللہ آج کے تبرک کا اہتمام ہوگا، آپ تمام حضرات جو ہے تشریف لیں۔